یونیفارم سے، اور آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں کم از کم اپنی تحصیل کے ہم 30 سے زائد سکولز میں بچوں کو یونیفارم، بیگز، ان کی فیسز کے ایشوز کو حل کر رہے ہیں۔ اور اسی دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے ہم نے اسی طرح چھوٹی چھوٹی تقریبات بھی منعقد کی۔ پہلی تقریبات ہم نے حضور پور میں منعقد کی، جس میں اپنے حضور پور کے ہم نے دوست احباب جو جاب کرتے ہیں یا اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے پاس روزگار کے اچھے مواقع ہیں ان کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ ہم نے بات شیئر کی، تو الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا سرا۔ اسی طرح آپ جس طرح آپ جمع، اسی طرح جمع ہوئے تو ہمارا کانفیڈنس اور انکریز ہوا۔ اسی تقریب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا دیا عدیل شہزاد کی صورت میں۔ اسی طرح تقریب تھی، یہ بھائی نے بات سنی میری، تو میری بات کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی آپ کے ساتھ نہ ملے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم 2 بھائیوں کے ساتھ یہ تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا، ٹھیک ہے ہماری ٹیم بڑھ رہی ہے۔ اسی دن ہم چلے گئے، رات کو 2 اور دوستوں نے کال کی، ایک 17 اسکیل میں امجد نواز صاحب ہیں، ایک 17 اسکیل میں اسسٹنٹ ایریگیشن آفیسر ہیں، پیٹرولیم آفیسر، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے ایک تقریبات منعقد کی بھیرا میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مظہر صاحب کی صورت میں ایک ہیرا دیا، اور یہ ایسے انسان ہمارے ساتھ ملے ہیں جو آج تک اس وسیع تر پیمانے میں ہمارے ساتھ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھیرا کے بعد ہم نے تقریبات منعقد کی میانی شہر کے اندر، وہاں پہ شعیب نواز کی صورت میں جو کہ خود بھی ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ یہ خود اٹیچ ہی نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے میانی کے دوست ہمارے ساتھ اٹیچ کیے، مظہر صاحب نے اپنے بھیرا کے جو دوست احباب ریلیٹیو ہیں وہ اٹیچ کیے۔ اس طرح ہم نے باقاعدہ 3 ٹیموں کی بنیاد رکھی، ایک حضور پور کے اندر جس میں 6 ممبر ہیں، ایک بھیرا کے اندر جس میں 4 ممبر ہیں، اور ایک میانی کے اندر جس میں 11 ممبر ہیں۔ اب یہ 11 ممبر کی صورت میں 3 ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اب تک جو ہم پروجیکٹس کر چکے ہیں مختصر سے بتا دیتا ہوں۔ بچوں کو یونیفارم بیگز دینے کے علاوہ ہم مختلف سکولز اور کالجز کے اندر بچوں کو ذہنی طور پہ پختہ کرنے کے لیے ان کی کیریئر کونسلنگ کے سیمینار منعقد کرتے ہیں، مختلف پرائیویٹ کالجز اور سکولز کے اندر منعقد کر چکے ہیں۔ 2000 سے زائد بچوں کو مینٹلی طور پر یہ تیار کر چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ایجوکیشن کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ یونیفارم بیگز ہماری چلتی رہتی ہیں، اور یہ تو بنیادی بیسک کام انشاءاللہ چلتے رہیں گے ہمارے۔ اس کے علاوہ یہ کرونا جیسی وبا آئی ہے، یقیناً ہر چیز لاک ڈاؤن کے اندر بند تھی، وہ جو بے سہارا بچے جن کو ہم یونیفارم بیگز دے رہے تھے ان کے جو کرنے والے تھے وہ بھی گھر میں بیٹھ گئے، تو ان کو ہم نے مکمل سپورٹ کی۔ کم از کم ہم نے 3 منتھ کے اندر 8.5 لاکھ روپے کا راشن 335 فیملیز کو بنا کسی تشہیر کے، بنا کسی ان کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسٹرب کی تھی، ان کے گھر میں پہنچائے، اور یہ سارا کام ہم نے رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا۔ یہی نہیں، جن کی والدہ زندہ ہیں اور بیوہ ہیں ان کا ہم نے ڈیٹا لیا، جو سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی تھی ان کو باقاعدہ ہم کم از کم 20 سے زائد سلائی مشینیں ان تک پہنچا چکے ہیں، اور اس میں بگویہ مسجد والے میں مکمل سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیں سلائی مشینیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح کرونا میں جب ماسک کی بہت زیادہ قلت تھی، ہم نے باقاعدہ درزی کو گھر میں بٹھا کے ماسک کپڑے کے بنوا کے بھیرا، میانی، حضور پور میں گلی محلوں میں کھڑے ہو کے تقسیم کیے ہیں۔ یہی کام چلتا گیا، معاملات ہمارے اور اچھے سے اچھے ہوتے گئے۔ ہم نے باقاعدہ وہاں پہ حضور پور میں ایک لائبریری بنائی ہے۔ اس لائبریری کا مقصد کیا ہے، جس طرح یہ بچے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس ان بچوں کو ذہنی طور پر پختہ کرنے کے لیے کتابیں موجود نہیں ہیں جن کے اخراجات ہزاروں میں ہیں، اس کے لیے ہم نے وہاں پہ 8.5 لاکھ روپے لگا کر ایک لائبریری بنائی ہے۔ اس لائبریری میں اتنی دیوار کی بڑی سکرین لگی ہوئی ہے جس میں بچے باقاعدہ طور پہ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگ، موٹیویشنل سپیکر، ٹیچرز، پروفیسر حضرات آتے ہیں، ان بچوں کو کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو کس طرح آپ نے جاب کرنی ہے، کس طرح آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں، کس طرح آپ نے ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر لحاظ سے سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی تقریبات ہر گئے دن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہوتی رہیں۔ اب الحمدللہ انہی کاموں کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم نے 2-3 اور بھی پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ دینی مدارس کو ہم لے رہے ہیں، دینی مدارس میں جو یتیم بچے، میکسیمم یہ بچے وہی ہوتے ہیں جو گھر بار سے غریب ہوتے ہیں، ان کو مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان بچوں کو ہم باقاعدہ یونیفارم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ بنے، اور ان کو یہ لگے کہ اگر ہم دینی مدارس میں یا سکولز میں ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہم سب کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہی مقصد ہمارے ہیں، اور ساتھ اب ہم نے میڈیکل کا کام شروع کیا، روزگار کا کام شروع کیا ہے کہ جو بے سہارا لاچار لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ جو جس طرح یہ عقیل صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹانگ دکھائی ہے، یہ لوگ ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے، تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے سر مظہر صاحب
اور ہم سب نے مل کر میڈیکل روزگار کا کام شروع کیا ہے، جس کی تفصیلات سر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ایک چھوٹی سی میں موٹیویشنل آپ سے بات شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک سمندر نے لہروں کے ذریعے چند مچھلیوں کو باہر پھینک دیا۔ ایک بندہ ایک مچھلی کو اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک رہا تھا۔ ہم جیسے لوگ جو تنقید کرنے والے ہیں، جو اپنا ٹائم ضائع کریں، پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ تیری ایک مچھلی پھینکنے سے کیا ہوگا، یہاں پہ تو ہزاروں مچھلیاں پڑی ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا میں ساری مچھلیوں کو زندگی نہیں بچا سکتا، مگر چند مچھلیوں کی زندگی بچا سکتا ہوں جن کو سمندر کے اندر پھینک رہا ہوں۔ ہم بھی یہ سب بچوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اپنی کوشش سے جن بچوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، جن بچوں کو یونیفارم دے سکتے ہیں، جن بچوں کو روزگار دے سکتے ہیں، جن بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں، جن لوگوں کا علاج کروا سکتے ہیں، ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ حساب نہیں دینا کہ ہم نے کتنوں کو کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ حساب دینا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے روزگار میں سے اپنے عزیز ریلیٹیو کو دیکھتے ہوئے جتنا کر سکتے تھے کیا ہے۔ اور اس میں یقیناً ہمیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بنانی ہیں، فنڈ کھا جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر واصف علی واصف صاحب سے کسی نے کہا کہ سر میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، مگر معاشرے والے مجھے تنقید کرتے ہیں، مجھے طنز کرتے ہیں، طرح طرح کے میرے اوپر بلیم لگاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا نیک کام کرنا ہے نا، تو نیک کام میں 2-3 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، ایک مقصد ہوتا ہے شہرت پانا کہ میرا نام بن جائے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ میرے پاس آئے۔ تو اگر آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا، تو پھر یہ تنقید، یہ طنز، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو لوگ طنز کریں گے نا، آپ پھر بھی کام کرتے رہیں گے تو پھر اخلاص اور محبت آپ کے اندر اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ خوش ہوگا اور کرم نوازی کرے گا کہ میرے بندے کو طرح طرح کے لوگ تکلیف دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بلیم کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ بندہ ان چیزوں کو برداشت کر کے میری مخلوق کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہمیں بھی بہت سی مشکلات ہیں، مشکلات شیئر کرنا پڑوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، مگر کوشش یہی کرنی ہے ہم نے کہ کم سے کم وقت میں اپنی مصروفیات میں سے، اپنے پیسے میں سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اجتماعی طور پر ایک جگہ پہ، جس طرح ہم یہ ایک چھوٹا سا آفس یہاں پہ بنانے لگے ہیں جس کی سربراہی عقیل صاحب، قمر صاحب یا ان کے جملہ آپ کریں گے، تو آپ بے شک ہم انڈیویجول طور پہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، 1-2 لوگ راشن کا انتخاب کرتے ہیں کہ میں راشن دینا چاہتا ہوں، وہ اپنے طور پہ علاقے میں سپوز ویرو حال کرتے ہیں کہ وہ راشن کا گھاٹ ڈھونڈتے ہیں، ان کو ایک بندہ اپنی کوشش پہ کرتا ہے، اسے گھر مل جاتا ہے، دوسرا بندہ بھی کوشش کرتا ہے، اسے بھی گھر مل جاتا ہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں کے ایک ہی گھر مل گیا۔ اگر وہ دونوں آپس میں ڈاٹا شیئر کرتے تو 2 گھر ڈھونڈ سکتے تھے۔ اب ایک بندے نے بھی راشن دیا، اسی گھر میں چلا گیا ہے، دوسرے نے دیا ہے، وہ بھی اسی گھر میں چلا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اس کام کو شروع کریں تو ایک جگہ پہ ہم بتائیں کہ یار یہ گھر ہیں، ہمارا فنڈ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو اجتماعی طور پر لوگوں کی خدمت کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے بازو بنیں۔ جس طرح بھیرا میانی حضور پور کے لوگ ہمیں تعاون کر رہے ہیں، ہم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کم از کم 3 سال کے اندر 27 لاکھ روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کا سہارا بنیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، مگر روزانہ بھیرا میانی سے حضور پور سے آنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی یتیم غریب لوگ ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں کا سہارا بننے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک مشن کو مزید آگے پہنچائے اور اس ویروال کو دیکھتے ہوئے ملحقہ گاؤں میں بھی اس طرح کی فاؤنڈیشن کے انعقاد ہو سکے۔ تو میں اس کے بعد سر مدر صاحب ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ آپ کے بار گزار کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت ہوگی۔ اللہ حافظ۔